وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. ایک ہی بات کو مثبت اور منفی اسلوب میں بیان کیا گیا. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو آیت ہے اس کے پہلے ٹکڑے پر غور کریں. یریدون، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، یہ ہے کون؟ کون چاہتے ہیں؟ دونوں مقامات پر متصلاً قبل یہود کا تذکرہ. سورہ صف میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے. اس کے بعد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں. اس میں ایک طنز بھی ہے. اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے. وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے، گردن کٹوائی ہے. جہاں 13 صحابہ شہید ہوئے وہاں 70 بتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. لیکن یہودی سازش کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکا کر، صرف ریشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے. اس لیے یہاں طنزیہ انداز ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہود کی بھی مخالفت تھی، مشرکین کی بھی مخالفت تھی، لیکن ان کا انداز تھا سازشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پوری سیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجئے، کیسے کیسی سازشیں کی ہیں. منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا، انہی کے زیر اثر. انہی میں سے ایک ابو عامر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اوڑھا، بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اوڑھا. انہی میں سے عبداللہ ابن ابی تھا ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیب و تاج کرتا رہا. یہ سب یہود کے کارندے، یہود کے ایجنٹ تھے. پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چڑھا کر لائے اور احزاب تو ان کی سازشوں کا شاہکار. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم آج بھی بعین ہی وہ صورتحال موجود. آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے. کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش. وہ آج تک چل رہی ہے. آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں. اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس. اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ارعون ایرعون نیست. اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی. لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع تھا. مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہی تاریخ شکیلا کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
चिराग मुस्तफवी से शरार बुलहबी, तो दुनिया को है फिर मार गए रूह बदन पेश। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मैं जिस फर्क की तरफ इशारा कर रहा हूं जरा उस पर गौर कीजिए। जिस वक्त यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मुखालिफत कर रहे थे, उनके और ईसाइयों के दरमियान दुश्मनी थी। वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। इनमें आपस में सांप और नेवले का बैर था उस वक्त, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूद की ये कशाकश जारी थी। यही वजह है कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद कहता है कि बदतरीन दुश्मन तमाम इंसानों में अहले ईमान के वो यहूद हैं, और करीब करीब अगर किसी को पाओगे दोस्ती में मुसलमानों के तो वो नसारा। सूरह मायदा की आयत है, वला तजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वला तजदन्ना अक़रबहुम लिल्लज़ीना आमनु मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। उस वक्त सूरत हाल ये थी। आज जमीन और आसमान का फर्क वाक़े हो चुका है। आज यहूदी ईसाई पर मुसल्लत हो चुका। यहूदियों ने पूरा आलम ईसाइयत फतह कर लिया। आज पूरा आलम ईसाइयत यहूदियत का आलाकार बन चुका है। चुनांचे पहले तो एक ही बात थी, ये तो तकरीबन 300-400 साल कबल हो चुका, कि वेस्ट व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ये तो आलाकार बन गए थे आज से सदियों पहले। इन्हीं के जरिए से यूरोप के अंदर उन्होंने सूद की इजाजत हासिल की। इन्हीं के जरिए से ये सारी फहाशी और ये सारी उरियानी का जो बाजार गर्म किया, ये दर हकीकत आजाद ख्याली, लिबरलिज्म, हुर्रियत, हुर्रियत फिक्र, हुर्रियत अमल। मैं आजाद हूं, मैं नंगा जाना चाहता हूं बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले? आप अपनी आंखें बंद कर लें। हम आजाद हैं, हम दो मर्द हैं, शादी करना चाहते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, आप कौन एतराज करने वाले? ये सारा यहूद की साजिश। और आपको मालूम होना चाहिए, जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था।